السلام علیکم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان اظہر. سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر. جمہوری نظام کو ریڈ سگنل، پی ٹی آئی نے عمران خان کو اسمبلیوں سے استعفے کا اختیار دے دیا. جماعت الدعویٰ دہشت گرد قرار، پاکستان روس تعلقات کا امریکی جواب. متاثرین کی امداد کے لیے حکومت، فوج اور عوام سرگرم. پاکستانی سیاست کے سمندر میں طغیانی بدستور جاری ہے. تازہ لہر تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کو اسمبلیوں سے استعفوں کا اختیار دینے سے اٹھی ہے. خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان تو پہلے ہی کر چکے ہیں اور اختیار ملنے سے ان کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے حکومت کے خلاف کسی بھی گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے واضح انکار کر دیا ہے، جس کے بعد قادری انقلاب کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت اور قادری کی گرینڈ الائنس کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. خان صاحب نے اپنی تمام تر توجہ بہاولپور جلسے پر مرکوز کی ہوئی ہے. اس کا اندازہ جلسے کی تیاریوں کی وجہ سے وزیر اعظم کی قبائلی متاثرین کے کیمپوں کے دورے کی پیشکش رد کرنے سے بھی ہوتا ہے. بہاولپور جلسے میں خان صاحب کیا اعلانات کرتے ہیں اور آئندہ ان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس ساری صورتحال پر بات ہوگی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ قاف کے رہنما کامل علی آغا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے عمران یوسفزئی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. اب ایسے وقت میں استعفی دینے کی باتیں، لانگ مارچ کی باتیں، جبکہ دوسری جانب آپریشن بھی جاری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس وقت اس طرح کی کسی بھی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہماری جو تاریخ ہے یہ کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوئی کہ آپریشن شروع ہوا ہم نے تاریخ شروع کر دی. یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور ہم نے ان اداروں کے خلاف یہ آواز اٹھائی ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہم نے یہ ہمارا ایک شروع سے موقف رہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں. جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس ملک میں، جس کی وجہ سے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے. بیسک چیز یہ بیچ میں آپریشن کا ایشو آ گیا. ہم پاک فوج کو ہم نے سپورٹ بھی کیا اور آپریشن ہم نہیں چاہتے کہ یہ لمبا پروسیس جاری رہے اس کا. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے شارٹ پیریڈ میں اس کا جو مقاصد حاصل کرنے ہیں فوج میں وہ جلد سے جلد تحریک تو دیکھیں شوکت یوسفزئی صاحب، تحریک تو ویسے بھی جاری رہ سکتی ہے، جلسے کر سکتے ہیں، اسمبلی کے اندر رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ جو لانگ مارچ اور اسمبلیاں توڑنے کی باتیں، اس سے تو بحران ہی آ جائے گا. دیکھیں، اسمبلیاں توڑنا یہ ایک آپشن کے طور پہ وہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ہم سے استعفے اگر آج مانگے ہم آج بھی تیار ہیں، اس لیے کہ دیکھیں یہ اس ملک میں کبھی اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی. ہمیشہ سیاست ہوئی ہے پیسہ بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے سیاست ہوئی ہے. مقصد کے لیے آج تک کسی نے سیاست نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس نہج پہ پہنچے جس سے عوام کو فائدہ اور عوام کے نمائندے جن کو ووٹ پڑے وہ اسمبلیوں میں آئے. یہ نہیں کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے پیسے لگا کے لوگ اسمبلی میں پہنچے. کا رسپانس لیں گے طلال چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ اور پھر ایسے وقت میں یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور اسمبلیاں توڑنے کی آپشن بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی وہ سوال ہے جس کا جواب پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے کہ اس وقت اس موقع پہ یہ فیصلے کیوں احتجاج کو تیز کرنے کی بات، جبکہ پاکستان کو محفوظ اور پاکستان کا مستقبل جس آپریشن سے وابستہ ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور آئی ڈی پیز کا معاملہ میرا خیال ہے وہ اس سے بڑا آج کوئی معاملہ نہیں. لیکن آپ نے آج دیکھ لیا پرائم منسٹر نے کہا کہ کیوں نہ تمام اکٹھے جائیں تاکہ ایک ایسا میسج جائے ان دہشت گردوں کو بھی اور آئی ڈی پیز کے بہن بھائیوں کو بھی کہ ہم آپ کے لیے اکٹھے ہیں. مگر ان کی پرائرٹی ابھی بھی وہ جلسہ ہے. نہیں، وہ جلسہ پہلے سے طے شدہ تھا. طلال چودھری صاحب، وہ جلسہ پہلے سے طے شدہ تھا. میں اظہر صاحب میں اس پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیے نا، ہم نے انہیں یہ بھی آفر کیا کہ عمران خان صاحب آپ کا جلسہ شام کے ٹائم ہے، ہم آپ کو جلسے سے آدھا گھنٹہ نہیں 2
گھنٹے پہلے ہیلی کاپٹر جہاز وہاں پر پہنچائیں گے. آپ کے ٹائم کے مطابق کل صبح جتنے بجے چاہیں اکٹھے پرائم منسٹر کے ساتھ جائیں, اور یہ ایک نیشنل جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اتحاد شو ہو سکے. لیکن ان کی پرائرٹی آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیان تو دیتے ہیں لیکن ان کا عملی اقدام جو ہے وہ تو اس کے خلاف ہے. یہ واحد جماعت نہیں, تحریک انصاف واحد جماعت نہیں جو آپ کے اگینسٹ ہے وہ احتجاج کریے. کامل علی آغا صاحب کی جماعت مسلم انصاف بھی احتجاج کریے, اور بھی جماعتیں میدان میں. میں اظہر صاحب اسی پہ دیکھیں نا, یہ وہ جماعت ہے جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہے اور بڑی جماعت ہے. باقی ایک سیٹ والا, ایک 2 سیٹ والا اور ایک بغیر سیٹ کے ہے. تو میرا خیال ہے ان کے پہ ذمہ داری زیادہ ہے. 2-2.5 مہینے کی بات ہے. اللہ خیر کرے. یہ پاکستان اسی طرح ہے, ہم بھی ہیں, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے. یہ جتنے مرضی احتجاج کریں لیکن اس وقت پاکستان کو احتجاج کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے کامل علی آغا صاحب سے رسپانس لینے دیں. کامل علی آغا صاحب, آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے؟ حکومت گرانا مقصد ہے یہ ہے جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہیں, اور قادری صاحب سے اس قدر آپ کی قربت, آخر مسلم لیگ قاف چاہتی کیا ہے؟ حکومت گرانے کی بات ہے. حکومت تو اپنے بوجھ تھلے دب رہی ہے اور یہ غلطیاں اتنی کر رہی ہے اور کرے گی کہ جس کے بعد ان کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے گا کہ اس کے نیچے دب کے رہ جائے گی. ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی کے گرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود اپنے وزن سے گر جائیں گے اور گر رہے ہیں. اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ پرائرٹیز کس کی ہیں اور کون کس پہ آج الزام لگا رہا ہے اور کون کسے کہہ رہا ہے کہ آپ دہشت گردوں اور دہشت گردوں کو حمایتی ہو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرا سوال بڑا سادہ اور آسان ہے کہ آپ کی جماعت آخر چاہتی کیا ہے اس طرح کے احتجاج سے؟ دیکھیں, ہم تو جو ایک طے شدہ پروگرام کے تحت چلے ہوئے تھے, اور ہم جب آپریشن شروع ہوا تو ہم جب عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا تو ہم اس بات پہ پہنچ رہے تھے کہ ہم بھی اپنے یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو منسوخ کر دیں یا فی الوقت جو ہے اس کو پینڈنگ کر دیں. ہم جا رہے تھے ادھر, اور شیخ رشید صاحب نے بھی اپنا ٹرین مارچ جو ہے اس کو ملتوی کر دیا. تو یہ سارا ماحول بن رہا تھا اور یقیناً بن جاتا, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے سمیت ہم نے آپریشن کی حمایت کی اور فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی, اور ہم آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ہم آئی ڈی پیز کے لیے بھی آج ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کیمپس لگائیں گے, اور کیمپ لگا کے وہ امدادی سامان جو ہے وہ آئی ڈی پیز کو روانہ کریں گے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ ہمارا عمل رہا ہے, اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی آفت آئی ہیں اس ملک کے اندر اور جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے, آپ ساتھ رہیے گا. بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہ سوال بڑا اہم ہے کہ میاں نواز شریف نے ایسے وقت میں عمران خان کو ساتھ چلنے کی آفر دی, اور پھر آگے سے جو رسپانس آیا اس پر بات ہوگی. شوکت یوسف سے طلال چودھری اور کامل علی آغا ہمارے ساتھ ہیں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید, اور بات کرتے ہیں شوکت یوسف صاحب. آپ سے گرینڈ الائنس کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں. اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, عمران خان نے دوسری جانب لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. اب آپ کا اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے, حکومت نہیں مانتی, تو خان صاحب آخر چاہتے کہ دوبارہ انتخابات ہوں, یا پھر جو ہے وہ حکومت چلی جائے, یا پھر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے؟ دیکھیں جی, یہ تو عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ تو باولپور کے جلسے میں اپنا پورا فیوچر کا لائن آف ایکشن جو ہے وہ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جہاں تک انہوں نے کہا کہ اس وقت جواز کیا ہے, دیکھیں جواز یہ ہے کہ ہم الیکشن ٹریبیونل میں گئے, ہم کورٹ میں گئے, ہم نے جسٹس مانگا, اس کے لیے پورے سال سٹرگل کی, نہیں ہوا تو ہم نے اب سڑکوں پہ نکلے. ہم انصاف مانگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکٹرل پروسیس فار ایور ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ڈرامے ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ.
دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے دعوت دی ہے خان صاحب کو. مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کو کتنے پیار ہو گیا ہے عمران خان سے اچانک. دیکھیے بات یہ کہ جہاں تک آئی ڈی پیز کا بات ہے, عمران خان صاحب گئے ہیں آئی ڈی پیز کو, وہاں گئے, لوگوں کے ساتھ ملے, ان کو ابھی خیال آ رہا ہے. عمران خان ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے سراج الحق صاحب یا ہمارے وزراء سارے پہلے جا چکے ہیں اور روزانہ وزراء جا رہے ہیں. ان کو آج خیال آ رہا ہے. اور میں آج یہ کل کا دن کیوں اس کا انتخاب کر رہے ہیں, یہ جس دن ہمارا جلسہ ہو رہا ہے. مطلب یہ کیا کون کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے یہ ان کا سیاسی اسٹنٹ تھا جو میاں نواز شریف نے دعوت دی عمران خان کو؟ دیکھیے یہ جو بھی ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا جلسہ اناؤنس ہو چکا ہے, احتجاج پہ ہم ہیں. ہمارا ان کے خلاف ایک جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ دے نہیں سکتے ہیں. ہم نے کہا جی 4 حلقے کھول دیں اس ملک میں, تو 4 حلقے نہیں کھول سکتے, اس لیے کہ ان کا تو سارا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آ جاتی ہے اس کی وجہ سے. اگر جمہوریت خطرے میں تو مہربانی کرے وہ 4 حلقے کھول دے نا. اگر آپ کو اتنا وہ ہے, ہمارے حساب سے رسپانس لیں گے. طلال صاحب مسئلہ کیا ہے؟ 4 حلقوں میں عمران خان کا جو مطالبہ ہے, ملک میں اتحاد آ سکتا ہے, ہم آہنگی ہو سکتی ہے اگر 4 حلقوں کا فیصلہ ہو جائے. اظہر صاحب میں اس کا 4 حلقوں کا بعد میں جواب دیتا ہوں. میں نے تو انہیں کہا ہے چلے ایک تو جلسہ کرنا ہی نہیں چاہیے اس موقع پر جبکہ دہشت گرد شہروں کا رخ کر رہے ہیں, ایسا کوئی اجتماع نہیں کرنا چاہیے جس سے معاملہ, لیکن یہ کر رہے ہیں, ہم انہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں اور ہم ان کا پورا تعاون. مگر میں نے تو ان سے عرض کی ہے کہ بھئی یہاں جہاز بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, جہاں دوسرے, ہم عمران خان کو جلسے سے 1 نہیں 2 نہیں 3 گھنٹے پہلے بہاول پور پہنچا دیں گے. لیکن مسئلہ پتا کیا ہے, یہ صرف اس وقت ان کی جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے, پاکستان آگے اس کا مستقبل محفوظ ہو, یہ ہر وقت کوئی بحران تلاش کرتے ہیں. دیکھیں طلال صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں جو ریاستی دہشت گردی کا مناظر دکھائے گئے لوگوں کو 2-2 3-3 گھنٹے ٹی وی پہ, یہ ہم نے کیا گیا. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ کدھر کون سی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں؟ قادری صاحب اسلام آباد میں اتر کے وہاں سے اسلام آباد سے لاہور چلے جاتے, کون سی قیامت آ جاتی؟ آپ تو خود یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی یکجہتی کی بات آپ کرتے ہیں. آپ نے آئی ڈی پیز کو کیا دیا ہے؟ آپ آئی ڈی پیز کے جا کے صورتحال تو دیکھیں نا. آپ نے یہ بھی بتاتا ہوں دیا کیا ہے اور آپ نے, میں آپ کو بتاتا, ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جتنے پیسے چاہیے ہوں گے ہم اپنے آئی ڈی پیز کے بھائی کو دیں گے. 1 ارب ہم ریلیز کر چکے ہیں. یہ پاکستان 1 ارب اور اس کے علاوہ جتنے پیسے چاہیے ہوں گے. پرائم منسٹر کا یہ دوسرا چکر ہے اس وقت KPK کا. پہلے وہ گئے آرمی چیف کے ساتھ, اب وہ آئی ڈی پی اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم تمام پارٹی اور حکومت کی فوکس یہ ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ اس وقت کیا 2-2.5 ماہ انتظار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ گھوڑا, یہ میدان, یہ پاکستان, یہاں پر ایک اور بھی تو بات ہے نا شوکت یوسف صاحب, ایک اور بھی تو بات ہے. جو آپ کل جلسہ کر رہے ہیں, اتنا خرچہ ہوگا جلسے پر, کیا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ پیسے جو ہے وہ آئی ڈی پیز کو دیے جاتے جہاں پر ضرورت ہے اس پیسے کی؟ دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کیمپ کہاں پہ بنا سکیں. اب یہ آپ اندازہ کریں, باتیں تو یہ بہت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جن جگہ پہ انہوں نے کیمپ بنائے وہاں پہ کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے. 10 فیملی اس کیمپ میں نہیں رہ رہی ہے. یہ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ دوسری بات دیکھیں ہم نے یہ آفر کیا ہے اور ہم کرنے لگے ہوئے. میرا سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب آپ کی بات. اچھا پہلے شوکت یوسف صاحب بات مکمل کیجیے. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیملیز آئے ہیں جن کیمپوں میں نہیں رہ رہے ہیں, یہ جو مختلف شہروں میں آ گئے ہیں, بنو میں آ گئے ہیں, ڈی خان میں آ گئے, کرک میں آ گئے, ہنگو میں آ گئے, ہم وہاں پہ گھروں کا کرایہ دینے کے لیے اب ہم پورا پلان بنا چکے ہیں. ہمارا PDA میں پورا لگا ہوا ہے. ان کے گھروں کا کرایہ ہم دیں گے. ہر فیملی کے لیے 5,000 روپے ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ رمضان پیکج ہم دیں گے. دیکھیں یہ 5 لاکھ 6 لاکھ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے. کبھی ان کو چاہیے تھا کہ پوری طرح پلان کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک وہ بناتے. یہ تو اپنی گیم کھیل رہے ہیں. 1 ارب ہم نے دے دیا. بھائی 1 ارب آپ نے کس کو دے دیا؟ یہاں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے. ہم نے تو دیکھو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو تھا, ہم نے اپنے سارے کالجوں سے, سارے اسکولوں سے بسیں وہاں بھجوا دی. ہم نے سارے PDA میں وہاں لگائے ہوئے, ہم نے اپنے پورے جو ریسورسز تھے وہاں لگائے ہوئے. ہمارا عمران خان وہاں جا چکا ہے, وزیر اعلیٰ جا چکا ہے, وزراء جا چکے ہیں. آپ کو کون ہے؟ کامل علی آغا صاحب سے بھی سوال کریں. جی طلال چودھری صاحب آپ کا ریسپانس.
یہ دیکھیں نا، ان کو سوائے یہ شور مچانے کے، بھئی جو آپ نے کویشچن کیا اس کا نہ ان کے پاس جواب، جو میں نے سوال اٹھایا اس کا بھی جواب نہیں. جتنے پیسے اس جلسے پہ حکومت کے سیکورٹی پہ لگیں گے، جتنے پیسے ان کے لگیں گے، کیا اگر ہم آئی ڈی پیز کے بھائیوں کو دے دیں تو اس میں کیا؟ اور عمران خان خدا کا واسطہ اگر آدھا گھنٹہ نکال کر وہ میاں نواز شریف کے ساتھ چلے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ گیدڑ الائنس بنانے کے لیے آپ کو اتنی فکر ہے طلال صاحب، آپ کو اتنی فکر ہے آئی ڈی پیز کی، تو آپ مہربانی کریں اپنے جو پنجاب کے راستے کو وہاں پہ کیمپ بنائے، لوگوں کو پکائے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، اور مہربانی کریں آپ کے لیڈروں کے، ایک منٹ، آپ کے لیڈروں کے جو ایسے باہر پڑے ہیں نا وہ پاکستان میں لائے. اگر آپ کو اتنی فکر ہے پاکستان کی، آج جو پاکستان رول رہا ہے نا وہ آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے رول رہا ہے، جو سارے ایسے کام نے باہر منتقل کیے ہیں. ٹھیک ہے شوکت یوسف جی صاحب، دلیل سے بات کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے، جو ایسٹ انہوں نے پاکستان سے منتقل کیے پاکستان واپس لائے، اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالنا ہے. کامل علی آغا صاحب، دونوں بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہے جو آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ گرینڈ الائنس بن پائے گا حکومت کے خلاف یا نہیں؟ دیکھیں، گرینڈ الائنس بھی بنے گا، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ ادھر ہی جائے گی بات، لیکن اب فی الوقت تو ہم یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اے پی سی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر صرف اور صرف لاہور کا جو سانحہ ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے، اور اس کے اوپر بات ہوگی اور لائحہ عمل طے ہوگا کہ اس واقعے کے خلاف کیا رد عمل جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہونا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. دوسری طرف بات ہو رہی ہے ابھی آپ جس پہ بات کر رہے تھے، میری بات نامکمل رہ گئی. آپ جب سوال کرتے ہیں تو جواب بھی پورا لیا کریں برائے مہربانی. بات یہ ہے کہ کون بات کر رہے تھے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گردوں کا ساتھی ہے. بات تو یہ ہے کہ حکومت تو ڈائلاگ کھیل رہی تھی، اور وہ ڈائلاگ کھیلتے جانا تھا. وہ تو فتح جنگ کے اندر 2 سینئر فوجی جو ہیں افسران شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کراچی کے اندر ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا، ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ آپریشن جو ہے وہ مجبوری بن گئی تھی، فوج پاکستان نے اس کو شروع کر دیا، اور یہ ڈائلاگ کھیلنے والے جو ہیں انہوں نے تیسرے دن اس کو آن کیا. اور اس کے بعد اب یہ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے اگر یہ اس آپریشن کے اندر شامل ہوتے اور ان کی مرضی سے ہوتا تو آئی ڈی پیز کا مسئلہ جو ہے انہوں نے اسیس کیا ہوتا ہے، کیمپ لگائے ہوتے، لوگ آتے اور ٹھیک جگہوں پہ لگائے ہوتے. آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے. میری بڑی خواہش میں آپ کو اور وقت دے سکتا، مگر اس گرما گرم بحث میں لگتا ہے ہم بھی لپیٹ میں آ گئے. اب ایک جانب تو دھاندلی کا شور ہے، تحریکوں کی باتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسمبلیاں توڑنے کی دھمکیاں، دوسری جانب دہشت گردی اور عوامی مسائل کا حل نہ ہونا ہے. اور یہ بات حکومت کے سوچنے کی ہے کہ اگر حکومت واقعی لوگ حکومت سے خوش ہیں تو پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر کیوں آ گئے ہیں. اور دوسری جانب اپوزیشن کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ سیاست سے بڑی چیز ہے یا چھوٹی چیز ہے. طلال چودھری، کامل علی آغا اور شوکت یوسف سے ہمارے ساتھ. آپ صاحبان کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی کہ امریکہ نے جماعت الدعوہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اس پر موقف لیں گے امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید ہمارے ساتھ ہوں گے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید. بھارت امریکہ تعلقات کا ہنی مون دور جاری ہے. دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بھارت نے IAEA کے نمائندوں کو مزید نیوکلیئر اثاثوں تک رسائی دے کر خوش کیا تو امریکہ نے اس تحفے کا جواب مذہبی تنظیم جماعت الدعوہ کو دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کر کے دیا. امریکہ نے 3 مزید جماعتوں کو بھی جماعت الدعوہ کی ہی تنظیمیں قرار دے کر اس فہرست میں شامل کر دیا. امریکہ نے اپنی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والے ممالک سے پاکستان کو دور رکھنے کی کوششیں کر کے پاکستان کے خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتا رہا ہے.
تازہ کوشش بھی پاکستان روس بڑھتے تعلقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ممبئی حملے جماعت الدعوہ نے کیے، جبکہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ حملے بھارت کا اندرونی معاملہ تھا۔ امریکہ اس سے پہلے بھی 2001 میں لشکر طیبہ پر پابندی لگا کر حافظ سعید پر $1 کروڑ کا انعام رکھ چکا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید۔ حافظ سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا رد عمل ہے آج جو امریکی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جماعت الدعوہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ عجیب بات ہے۔ امریکہ ہمیشہ یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ نام لشکر طیبہ کا لیتا ہے اور پابندی جماعت الدعوہ پر لگاتا ہے، اور اب اس مرتبہ تو وہ بہت آگے بڑھ کر جماعت الدعوہ بھی اور تحریک حرمت رسول ان تنظیموں پر بھی اور تحریک قبلہ اول اس پر بھی انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی سینئر کورٹوں نے، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جماعت الدعوہ مستقل پاکستان کی تنظیم ہے جس کا براہ راست لشکر طیبہ سے تعلق نہیں ہے۔ لشکر طیبہ کشمیر کی ایک تنظیم ہے۔ یہ ہماری کورٹوں کا فیصلہ ہے، نہ ہم نے کوئی متبادل نام تبدیل کر کے کوئی کام شروع کیا ہے، لیکن ہم پر الزام لگانے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس طرح تنظیموں کو اکٹھا کر کے یہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے صریحاً قانونی آئینی فیصلوں کے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور ہم بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن وہ کسی شکل میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہم صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو پابندیاں لگا رہا ہے یہ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہے، انڈیا کی ڈکٹیشن کے اوپر لگا رہا ہے، ورنہ جو 2 نئے لوگوں پر پابندی لگائی گئی ہے یہ ان کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک محمد حسین گل ہیں جن کی عمر 80 سال ہے، وہ جماعت الدعوہ کے پرانے کارکن ہیں، لیکن اب تو خیر ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بیمار ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ چودھری نذیر صاحب وہ بھی 70 سال کی عمر کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا الزام لگا کے یہ پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ صاحب، یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں آپ پر اور جس طرح کے یہ الزامات ہیں، اس حوالے سے کیا کبھی کوئی ثبوت دیے گئے ہیں جماعت الدعوہ کو؟ بھائی جان، امریکہ نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے مجھ پر $1 کروڑ کی باؤنٹی لگائی، میں نے یہ کہا کہ آپ میرے خلاف ثبوت دیں کہ مجھ پر یہ آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں، یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں۔ 4 سال گزر رہا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ جتنی پابندیاں آج تک لگائیں کوئی ثبوت نہیں دیا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 2 اشخاص جن کے بارے میں انہوں نے نئی پابندی لگائی ہے کہ پاکستان میں ان کے اوپر کوئی FIR نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کبھی یہ کسی جگہ پر مطلوب نہیں رہے ہیں، تو امریکہ ان کے خلاف ثبوت فراہم کرے، اور اگر یہ ثبوت نہیں دے سکتا تو اپنا رویہ بدلے۔ مگر انہوں نے لیکن افسوس کی بات ہے کہ امریکہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ اور حافظ صاحب، انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں کارروائیاں ہیں ان کو جواز بنایا ہے آپ کے خلاف ان پابندیوں کا۔ بھائی جان، یہ جماعت الدعوہ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت الدعوہ پاکستان کی ایک فلاحی تنظیم ہے، ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں، یہاں ہمارے تمام ادارے رجسٹرڈ ہیں، باقاعدہ یعنی حساب کتاب حکومت کے ادارے کرتے ہیں، تو یہ خواہ اس کو ٹائی اپ کر کے یہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے یہ پابندی لگانا بلا جواز ہے، بغیر حقیقت کے ہے۔ نہ ہی جماعت الدعوہ کوئی لشکر طیبہ کا نام بدل کے ہم نے کام شروع کیا، یہ پہلے دن سے شروع سے یہ جماعت کام کر رہی ہے، اور پچھلے 30 سالوں سے یہ جماعت اس وقت میدانوں کے اندر کام کر رہی ہے، جبکہ لشکر طیبہ تو 90 کی دہائی میں صرف کشمیر کے اندر کام اس نے شروع کیا، اور اب بھی وہ کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تنظیم ہے، تو ان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ پھر یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے۔
عدالتوں نے یہ بات ثابت کی ہے، تو پھر آخر یہ ہماری عدالتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر امریکہ ہماری عدالتی فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ان کے پروپیگنڈوں اور انڈیا کی ڈکٹیشن پر فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تواتر سے، آپ کے حوالے سے اور پھر اب جماعت الدعوہ کے حوالے سے اس طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ امریکہ آپ کے پیچھے یا آپ کی جماعت کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ امریکہ اور انڈیا کا جناب آج کل معاشقہ چل رہا ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں اس وقت انڈیا کی فوج کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، بالکل جماعت الدعوہ میں صاف کہتا ہوں کہ ہم کشمیر کی جنگ آزادی کو حق سمجھتے ہیں، ہم اخلاقی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہر جگہ اٹھاتے ہیں اور انڈیا کی ظلم و ستم کو بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اب تک وہ غلط کیا۔ فوجی قبضہ انہوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے، کشمیریوں کے حقوق دبا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم بلند آواز سے ان کی نفی کر رہے ہیں، انڈیا کے ظلم و ستم کے خلاف بول رہے ہیں اور یک طرفہ تجارت کے جو معاہدے ہو رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس وجہ سے انڈیا جو ہے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور امریکہ انڈیا کے عشق میں اندھا ہو کر اس وقت فیصلے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا آخری سوال۔ اب جماعت الدعوہ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے ایک رفاہی اور فلاحی تنظیم ہے، یہ پابندیاں لگی ہیں لین دین کے معاملات اور خاص کر جماعت الدعوہ کا جو کام ہے وہ متاثر ہوگا ان پابندیوں سے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان کے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا کوئی سورس ملک سے باہر کا نہیں ہے، نہ کسی ملک سے مدد لیتے ہیں نہ باہر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا۔ پاکستان میں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ہمارے کام کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے یہ جو ہے یعنی ہمارے فلاحی کام جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ان سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے اس وقت ساتھ لاکھوں لوگ ہمارے فلاحی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن امریکہ کو ان مشکلات سے کیا، کہ وہ تو ہمیشہ اسلام دشمنی پر، یہ غلط سے غلط فیصلے کرنے پر جو ہے نا جی وہ آمادہ رہتا ہے اور اس کو یہ کوئی احساس نہیں ہے کہ ان فیصلوں کا کیا برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے حافظ سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت الدعوہ کو دہشت گرد قرار دینے کا امریکی فیصلہ، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید کا موقف آپ نے جانا، مگر اس سب کے بیچ اہم سوال یہ بھی ہے کہ جماعت الدعوہ جو رفاہی اور فلاحی کام کر رہی ہے وہ ان پابندیوں سے کس طرح سے متاثر ہوگا۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب ازد کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے ناصر داوڑ اور ہمیں جوائن کریں جنرل ریٹائرڈ آغا عمر فاروق۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب ازد کے دوران ہجرت کرنے والے متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت، سیاسی جماعتیں، فلاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں۔ ایسے میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے متاثرہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا اعلان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جنگجوؤں کی جانب سے پابندی اور انسداد پولیو مہم کے جو اراکین ہیں ٹیم کے، ان میں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد یہ مہم معطل کر دی گئی تھی۔ وزیرستان سے ہجرت کرنے والے متاثرین 1,52,000 ان میں بچے شامل ہیں جنہیں انسداد پولیو ویکسین باقاعدگی سے دی جا سکتی ہے، مگر عالمی ادارے کے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ صرف 1,600 خاندان پناہ گزین کیمپوں اور سکولوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ 29,000 خاندان رجسٹریشن کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے ہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ انہیں ڈھونڈ کر ویکسینیشن کرنا ایک سخت مرحلہ ہوگا۔ حکومت کو اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دینا ہوگی، کیونکہ پاکستان میں رپورٹ ہونے والے 82 پولیو کیسز میں سے 64 کیسز قبائلی علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ناصر داوڑ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا عمر فاروق بھی۔ پہلے ناصر آپ کے جانب آتا ہوں، ذرا ہم آن گراؤنڈ سچویشن جان لیں پولیو کے حوالے سے اور بچوں کو ویکسین پلانے کے حوالے سے۔ جو لوگ قبائلی علاقوں سے آ رہے ہیں کیا انتظامات ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟
رحمانہ، اگر دیکھیں اس وقت شمالی وزیرستان سے جو جس تعداد میں متاثرین آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ واحد علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ پولیو کیسز سامنے آئے ہیں، اس سال بھی اور پچھلے سال بھی۔ تو اس حوالے سے میں بتا دوں کہ جب نقل مکانی کر رہے تھے یہ لوگ، جو چھوٹے بچے تھے یا بوڑھے تھے، جوان تھے، جتنے بھی تھے، یہاں پر پاک فوج کی مدد سے اور محکمہ صحت کی مدد سے یہاں پر پولیو ویکسین کے 20 ٹیمیں کام کر رہی تھی اسی روڈ کے اوپر جو بنو آ رہے تھے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا فرد بنو داخل نہیں ہوا ہے یا دیگر ڈسٹرکٹ کی طرف جو جا رہے تھے، ان متاثرین تمام کو پولیو کی ویکسین پلائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ اس وقت جو گل نواز خلیفہ میموریل ہسپتال ہے اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنو ہسپتال ہے، اور اس کے علاوہ جو زنانہ ہسپتال ہے بنو میں، یہ 3 بڑے ہسپتال ہیں، یہاں پر بھی پولیو کے ویکسین لگائے جا رہے ہیں اور پولیو کے ویکسین پلائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی ایسا فرد نہیں رہا شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں کہ ان کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے ہیں، تمام کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں، اور اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے، اور بار بار یہ بھی ہدایت کر رہے ہیں لوگ ان کو کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کے اگر نہیں پلائے گئے ہیں پولیو کے قطرے تو وہ ان سینٹر میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسلسل یہ ہدایات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ جو گزشتہ یہ یقیناً بڑی خوشائن بات ہے، اور جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناصر، آپ کا بہت شکریہ۔ آغا عمر فاروق صاحب، ابھی ناصر داوڑ کی بھی بات آپ نے سنی، جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک تو یہ بڑا مشکل وقت ہے ان متاثرین کے لیے، مگر ساتھ ہی ساتھ حکومت کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ان تمام بچوں کو جنہیں 2 سال سے پولیو ویکسینیشن نہیں پلائی گئی، اب ان کو پولیو ویکسینیشن دی جا سکے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پولیو کا جو ایپیڈیمکس ہے اس کو کنٹرول کرنا نہ صرف ہیومینٹی کی سروس ہے بلکہ پاکستان کے اوور آل امیج اور ہیلتھ پروفائل کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کہنا سمجھوں گا کہ مناسب ہی ہوگا کہ ہم یہ موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے اپنے اوور آل فوکس اور پرپز سے دائیں ڈائیورٹ نہ کریں۔ ہمارا اوور آل پرپز اینڈ فوکس جو ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کیمپین ہے، صرف ملٹری کیمپین نہیں ہے۔ اس ہارٹس اینڈ مائنڈ کیمپین میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیومینٹیرین اسسٹنس، ہیلتھ جو ہے فیسلٹیز اور ویکسینیشن یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم مین فوکس پہ کمپرومائز کرتے ہوئے لوگوں کی لوکل انگزائٹی یا جن لوگوں کے شکوک ہیں اس کیمپین کے بارے میں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو فورسبلی اس طرف پرسو کیا جائے۔ سو میں سمجھوں گا کہ ہارٹس اینڈ مائنڈ کیمپین کے پیرامیٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ایک لابنگ کے ذریعے، کنسنسس کے ذریعے اور ایک اچھی موٹیویشنل کیمپین کے ذریعے ان کو اس پہ راغب کرنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو نقل مکانی ہوئی ہے یہ ساری ایک وقت میں نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب پہلا آپریشن شروع ہوا تھا تو یہ پہلی کھیپ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب تقریباً نقل مکانی کر کے لوگ آئے تھے جو بنو، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، دین اسلام آباد اینڈ ایونچولی ایون کراچی تک پہنچے تھے۔ اور ابھی یہ سیکنڈ جو آئے ہے ویو، یہ 2 ویو میں لوگ آئے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ابھی بھی جب ارتھ کوئک میں UNHCR نے کیمپس لگائے تھے تو ٹوٹل 5 لاکھ فیکٹریز میں سے ٹوٹل کوئی 25 سے 30 ہزار لوگ کیمپ میں نہیں گئے تھے۔ لہذا میں کیمپ میں جانا، رجسٹریشن میں کے لیے جانا یا نہ جانا، اس ڈیٹا کو میں اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھوں گا، چونکہ ایک لوکل کسٹمز ہے، لوکل ایک رواج ہے جس کے مطابق یہ لوگ جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اپنی حقوق العباد کی، فلانتھراپی کی ٹریڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں آغا عمر فاروق صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا آپریشن کے حوالے سے بھی اب بات ہو جائے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ آج گراؤنڈ آپریشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، کس قدر اہم موڑ ہے اس آپریشن ضرب عزم میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں گراؤنڈ آپریشن جو ہے یہ ایک پرسیجن گائیڈڈ کیمپین ہے جو کہ صرف ایک اسپیس آکوپیشن یا بوٹس آن گراؤنڈ یا فتح کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ انوائرمنٹ اور حالات اور تھریٹ کو دیکھتے ہوئے ایک فوکسڈ، ٹائم بارڈ اور ویری کیلکولیٹڈ کیمپین ہے جس میں نہ صرف ایئر بلکہ گراؤنڈ ٹروپس بھی حصہ لے رہے ہیں۔ سو میں سمجھوں گا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیولپمنٹ نیگوسیشن بھی چلتی رہے گی۔ لہذا ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آج ایک طرف سے اگر افواج موو کریں گی تو کل تک کسی ایک ہدف پہ پہنچیں گی
10 دن کے بعد ایک اور فیز میں پہنچیں گی. یہ ایسے نہیں ہوگا. کل ایک اور بھی خبر آئی تھی کہ 12 دہشت گردوں نے سرنڈر کر دیا ہے. اس طرح کی کامیابیاں کتنی عام ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے؟ جی ہمیں اگر ہم ہارٹس اینڈ مائنڈس کیمپین میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں نہ صرف ناقابل یقین کامیابی مل سکتی ہیں، چاہے وہ سرنڈر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کوآپریشن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فوج کے ساتھ تعاون کرنے کی شکل میں ہوں، یہ بالکل مل سکتی ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی آرمی، خاص طور پاکستان آرمی جو ہے سب سے پہلے کوشش یہی کرے گی کہ جو سمپتھائزرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو سافٹ ایکسپوزڈ پاپولیشن ہے، ان کو اپنے فولڈ میں سیکیورٹی کے مطابق دے کے ان کو سیکیور کرے، اور پھر ان پہ نہ صرف ٹرسٹ کریٹ کیا جائے بلکہ ان کو ایک لائک مائنڈیڈ، ایک کنسنسس بیسڈ گروپ میں کنورٹ کیا جائے، اور ان کی سپورٹ ان ہارڈ لائنرز کو نہ دینے دی جائے تاکہ ان کو آئسولیٹ کر کے جن کو ایونچولی ہمیں ڈیفیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کیمپین بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے فوجی جوانوں کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ میں سمجھوں گا کہ آج کا فوجی جوان جو سب سے آگے کھڑا ہے اور وہ جان و مال کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر وہ کوئی سوال نہیں کر رہا، کوئی راشن ایکسٹرا نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا. وہ ایک چیز مانگ رہا ہے کہ قوم ایک دفعہ اکٹھی ہو جائے. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں مختلف طبقات میں، چاہے کہ لوکل لیڈرشپ ہے، ٹرائبل لیڈرشپ ہے، یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا سوشل لیڈرشپ ہے، یہ سب لوگ کنسنسس کریں اور مل جل کے پاکستان کی اوورآل سیکیورٹی اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. یہ جوان کبھی بھی اس کو مورال ڈاؤن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آغا عمر فاروق صاحب بہت شکریہ. یقیناً بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے فوجی جوانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو. اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے. اور دہشت گردوں کی طرح پولیو بھی ہمارے ملک کا دشمن ہے. دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیو سے بھی لڑنا ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی شکست دینا ہے. پروگرام ٹاپ سٹوری سے میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد